الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. حضرات آج ہم سورۃ قاف سے آغاز کریں گے. ایک تو جو مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا سورۃ احزاب کے بعد سورۃ سبا سے، اب وہ ختم ہو گیا. پہلے آ کر وہاں پر سورۃ احقاف پر، اور پھر 3 مدنی صورتیں آئیں، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات. اب پھر مکی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو صورتیں ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی کے پہلے 4 سالوں میں نازل ہوئی. زمین و آسمان کا فرق دیکھیں گے. جیسے میں نے آپ کو فرق نوٹ کروایا تھا نا کہ پہلے بھی ایک جگہ پر کہ جو مکی صورتوں کا اسلوب ہے وہ مدنی صورتوں سے مختلف تھا. اسی طرح یہاں نوٹ کیجئے گا جو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں وہ بھی مکی صورتیں تھیں، لیکن ایک دم جو ہے وہ آپ فرق محسوس کریں گے کہ ان صورتوں کے اندر ردم جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. آیات چھوٹی چھوٹی ہیں. جو ہم آگے چلتے چلے جائیں گے القاریہ آیت مکمل، مرقاریہ آیت مکمل، وما ادراک ملقاریہ آیت مکمل، یعنی آگے بڑھتے جائیں گے تو اور چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ صورتیں پہلی ہیں. اس کو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ نے اس کو یوں سمجھایا تھا کہ جیسے دریا جب پہاڑوں میں سے نکلتے ہیں تو ان کا پاٹ زیادہ نہیں ہوتا، لیکن فلو بہت زیادہ ہوتی ہے، شور بہت زیادہ ہوتا ہے. یہی چیز جو ہے وہ یہاں پر نظر آئے گی. ان آیات میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آئے گا. آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوگی اور ان میں ردم بہت زیادہ ہوگا. اکثر آپ دیکھیں گے کہ پڑھتے ہوئے انسان ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یوں یوں ہل رہا ہے. سورۃ قاف کی خاص بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ موسٹ فیوریٹ سورت ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر خطبہ جمعہ میں یہ سورت سنایا کرتے تھے، اور یہ سورت آپ سے سن سن کر ہی مجھے یاد ہو گئی تھی. اور آپ پڑھیں گے تو واقعتاً یہ مکی صورتوں کا خلاصہ ہے. یعنی پورے قرآن مجید کی مکی صورتوں میں جو مضامین پھیلے ہوئے ہیں ان کو 3 رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کنڈینس کیا ہے. اور موٹیویشن، ہلانا، جگانا، آمادہ کرنا دین کے لیے، وہ آپ کو بڑا بھرپور طور پر اس صورت کے اندر نظر آئے گا. محترم ڈاکٹر صاحب کا ایک اور بھی بڑا خاص بات تھی کہ وہ جب بھی کوئی درس قرآن دیتے تھے، اگر اس کے فوراً بعد کوئی جہری نماز ہوتی تھی جس میں اونچی آواز سے قرات کی جائے، تو اگر وہ آیات ان کو خود یاد ہوتی تھی تو خود وہ سناتے تھے نماز کے اندر، فرض نماز کے اندر. اور اگر خود یاد نہ ہو تو پھر حافظ عابد سعید صاحب جو اس وقت تنظیم اسلامی کے امیر ہیں ان سے کہتے تھے کہ وہ آیات، وہ کیونکہ حافظ تھے تو ان سے پڑھواتے تھے وہ آیات. لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو ابھی درس ہوا ہے تو نماز کے اندر جب آیات وہ پڑھی یا سنی جاتی ہیں تو یوں سمجھیے کہ وہ پھر دل کے اندر جذب ہوتی ہیں، ایسیمیلیٹ ہوتی ہے، اور انسان کی شخصیت کا جز بننے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج. قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم ہے. اب پھر وہی بات جو سورہ یاسین والی کل میں نے کہی تھی کہ وہاں بھی کیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تو قسم کس بات پر ہے قرآن مجید کی کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، لیکن انہیں تعجب ہے
کہ ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا ہے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عجیب جو ہے یہ اردو زبان میں اسٹرینج کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں یہ معنی بھی ہیں لیکن یہ اکثر امیزنگ کے معنوں میں آتا ہے. یعنی ابھی یہاں سے آپ پل ڈنگنو پار کریں تو ضلع چنوٹ شروع ہو جائے گا اور جانگلی زبان شروع ہو جائے گی. وہاں پر عجیب کہتے ہیں عمدہ کو، بڑا عجیب ہے، اس کا مطلب ہے کہ بڑا خوبصورت ہے. تو یہ ٹونٹنگ انداز میں ہے، ھذا شیء عجیب. اذا متنا وکنا ترابا، یہ بھی مکی صورتوں کی خاص بات آ رہی ہے کہ اس میں اشاروں کنایوں میں باتیں بہت سی ہوتی ہیں، جملے نامکمل ہوتے ہیں، باقی فلنگ دا بلینکس خود کرو. ایسے جیسے آنکھ مار کے کہ یوں بات کی جاتی ہے، کبھی یوں کر کے کی جاتی ہے بات، وہ آپ کو بڑے خاص اسلوب یہاں پر ملیں گے. اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے. اب اگلی بات نہیں کی، ذالک رجع بعید، یہ تو بڑا دور سے لوٹ کے آنا ہوگا. یعنی لمبا چکر لگا کے مارنا، سلانا اور پھر دوبارہ زندہ کرنا، قبروں میں سے اٹھانا. ذالک رجع بعید. اس میں کوئی لطیفہ ہے نا کہ کوئی ناسے قسم کے بزرگ، ایک نوجوان جو ہے وہ پاؤں پسار کے سو رہا تھا، اسے کہنے کہ ارے میاں کیا کر رہے؟ میں نے کہا جی آرام کر رہا ہوں. کوئی کام وام کیا کرو. کیا کام کروں؟ کوئی چھاپڑی لگا لو. میں نے کہا پھر گھڑی لگا لینا، پھر کھوکھا لگا لینا، پھر دکان بنا لینا، پھر ایک اور دکان بنانا، پھر ایک گھر بنانا، پھر اس میں آرام کرنا. انہوں نے کہا جی آرام تو کر رہا ہوں، اتنا لمبا چکر کاٹ کے جو آرام کرنا ہے آرام تو میں بھی کر رہا ہوں. تو یہ ٹونٹنگ انداز میں کہ ذالک رجع بعید، وہ بڑا دور کا لوٹنا ہوگا. قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یعنی ہم تقریباً 26 پارے پڑھ چکے ہیں. آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا. قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمیں پتہ ہے کہ زمین نے ان کے جسموں میں سے کیا کھایا ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس بڑا سیکیور ڈاکیومنٹ ہے، ہمارے کمپیوٹرز کے اندر پورا ریکارڈ ہے. ہم ایک حکم دیں گے تو زمین وہ سب کچھ واپس کر دے. بل کذبوا بالحق، لیکن یہ جو باتیں بنا رہے ہیں کہ رجع بعید اور ادھر کی اور ادھر کی، اندر کی بات کیا ہے؟ بل کذبوا بالحق، یہ حق کو جھٹلا رہے ہیں. لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا ہے، فہم فی امر مریج، اور وہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی کبھی کوئی اعتراض کرتے ہیں، کبھی کوئی اعتراض کرتے ہیں، خود ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ جواب کیا دیں، الجھے ہوئے ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیف بنیناہا، ہم نے کیسے اس کو بنایا. وزیناہا، اور ڈیکوریٹ کیا. وما لہا من فروج، اور اس میں کہیں کوئی فلو نہیں ہے، کوئی رخنا نہیں ہے. والارض مددناہا، اور زمین اس کو ہم نے بچھایا. والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں بوجھ ڈال دیے. مراد کیا ہے؟ پہاڑ. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے زمین میں ہر قسم کی پر رونق چیزیں اگائی ہیں. تبصرۃ و ذکریٰ، ایز آئی اوپنرز اینڈ نصیحت. لکل عبد منیب، ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہو. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور پھر ہم نے اگائے اس سے باغات اور کھیتی جس کا اناج کاٹا جاتا ہے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور پیدا کیے کھجور کے درخت لمبے لمبے لگتے ہیں جن پر خوشے تہ بتہ. یعنی عام طور پر بازار میں جو ہم گچھے دیکھتے ہیں کیلوں کے اور انگوروں کے، اس کے کھجوروں کے، اب تو کھجور کے تو گچھے ہوتے ہی نہیں، کیلوں کا چھوٹا چھوٹا گچھا ہوتا ہے، لیکن تہ بتہ گچھے کے جو
اوپر درخت کے اوپر لگتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. رزقا للعباد، بندوں کی پروویژن کے لیے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس بارش کے ذریعے سے، یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. بات پھر وہیں جائے گی، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، ایسے ہی تمہارا قبروں سے نکل آنا ہوگا. بارہا میں نے نوٹ کروایا ہے نا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ٹان کہاں ٹوٹتی ہے؟ وہ آخرت پر ٹوٹتی ہے کہ کیا اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. تو كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، ایسے ہی نکلنا ہوگا. اب قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ وہ انباء و رسل پر مشتمل ہے، پچھلے رسولوں کے واقعات کہ جن کی قوموں پر عذاب آیا. اب ان کا خلاصہ بالکل چھوٹا سا، لیکن سب کا ذکر آ جائے گا. کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور رس والوں نے اور قوم سمود نے. وعاد و فرعون و اخوان لوط، اور قوم عاد نے، فرعون نے اور لوط کے بھائیوں نے. واصحاب الایکۃ و قوم تبع، اور ایکا والوں نے اور تبع کی قوم نے. کل کذب رسلا، ان سب کے سب نے پیغمبروں کا انکار کیا، پیغمبروں کو جھٹلایا. فحق وعید، تو پھر حق ہو گئی میری ڈانٹ ان پر، چسپاں ہو گئی میری وعید ان پر. افعجینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بل ہم فی لبس من خلق جدید، اصل میں انہیں دوبارہ کیے جانے کے بارے میں شک ہو گیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم ہی نے تو انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے. یہ نفس جو ہے، یہ انسان کے جس سافٹ ویئر میں، جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سافٹ ویئر بنایا ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کا ایک سبارڈینیٹ سافٹ ویئر ہے جو انسان کے جسم کو ریپرزینٹ کرتا ہے. بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، غصہ آتا ہے، شہوت جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ یوسوس ہو. ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. یعنی شاہ رگ کہاں سے نکلتی ہے؟ دل میں سے نکلتی ہے. تو گویا وہ دل کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اندر ہے. یعنی شاہ رگ جو ہے وہ تو صرف اس جو فزیکل ہارٹ ہے اس میں سے نکلتی ہے، اس کے اندر ایک اور ہارٹ ہے جو اصل میں انسان کو کنٹرول کرتا ہے، سافٹ ویئر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی اندر ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اس وقت جب لکھ رہے ہوتے ہیں دو لکھنے والے اس کے دائیں طرف اور اس کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اور نہیں نکالتا وہ زبان سے کوئی لفظ، کوئی بات، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے قریب ہی ایک نگران تیار رہتا ہے لکھنے کے لیے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی غشی، موت کی بے ہوشی سچ مچ آ گئی. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ تھی وہ چیز جس سے تم دور بھاگتے تھے. یعنی آخرت تو ہمیں سے کسی نے نہیں دیکھی، وہ بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن ایک دوسری حقیقت ہے موت. اس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں، اگرچہ یاد وہ ماننے والوں کو بھی نہیں دیتی اور نہ ماننے والوں تو ہے ہی کوئی نہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا. ذالک یوم الوعید، اور یہ ہوگا وہ دن جس سے خوف دلایا جا رہا تھا. وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور ہر شخص آئے گا اس حال میں کہ اس کے پاس اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. مسجد العزیز میں نے ان آیات کا درس دیا تو وہاں اسی گلی میں
ایک ریٹائرڈ اسسٹنٹ کمشنر رہتے ہیں، تو بعد میں مجھے کہنے لگے تو یہ تو بالکل وہی نقشہ ہے کہ جو عدالت میں جب کسی ملزم کو لایا جاتا ہے تو دو سپاہی ہوتے ہیں، ایک نے ہتھ کڑی لگائی ہوتی ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں مثل پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو دو ہوں گے فرشتے کے، جو ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا، جو ریکارڈ اللہ کے عدالت میں پیش کرے گا کہ یہ ہے اس کا اعمال نامہ۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید لقد كنت في غفلة من هذا، یقیناً تو اس کے بارے میں بڑا غافل تھا۔ فکشفنا عنك غطاءک، سو ہٹا دیا ہے ہم نے تمہارے سامنے سے پردہ، فبصرك اليوم حدید، لہذا آج تمہاری نگاہ بڑی تیز ہے۔ وقال قرینہ، اور وہ دوسرا جو مثل والا ہے وہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے حاضر جو کچھ میری تحویل میں ہے۔ فرمایا جائے گا القیا فی جہنم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں ڈال دو اس کو جہنم میں، تم ڈال دو جہنم میں کل کفار عنید، ہر ناشکرے اور سرکش کو، عناد رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے کو، مناع للخیر، خیر کے کاموں سے روکنے والا، معتدن، حد سے بڑھنے والا، مریب، شکوک و شبہات پیدا کرنے والا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ اور خدا بنایا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو تم ڈال دو اس کو شدید عذاب میں، سخت ترین عذاب میں۔ اس کے بعد ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ دو شیطان جو ہے وہ لگا دیتا ہے، دو قرین لگا دیتا ہے، قرین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب ان میں سے جو شیطان قرین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہے گا، یہ ہم ذکر کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ قال قرینہ، اس کا ساتھی شیطان عرض کرے گا ربنا ما اطغیتہ، ربا میں نے اس کو سرکشی پر آمادہ نہیں کیا، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، ولکن کان فی ضلال بعید، مگر یہ خود ہی گمراہی میں دور نکل گیا۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے حضور جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، جبکہ میں نے تمہیں انجام بد سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ یہ تو ہم کئی دفعہ پڑھ کے آئے نا کہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پر کوئی اختیار نہیں دیا، اور انبیاء کرام کو بھی کوئی اختیار نہیں دیا، یعنی یہ دو اپوزٹ فورسز ہیں انسان کی، کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ایک تو اس کا اپنا جو اندرونی سیلف ہے وہ ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے سے یا باہر سے اس کو حیوانیت بلا رہی ہوتی ہے اپنی طرف، کھانا پینا، غصے کا اظہار کرنا، سیکس کرنا، اور دوسری طرف سے اندر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح جو ریپرزینٹ کر رہی ہے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے، وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہی ہوتی ہے، نیکی کی طرف بلا رہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار جو ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں دیا ہے، اس کا جو قلب ہے وہ اس پر پورا پورا اختیار رکھتا ہے، چاہے تو ادھر چلا جائے چاہے تو ادھر چلا جائے۔ بلکہ قرآن مجید میں ہے، سورہ دہر کے اندر جا کے ہم پڑھیں گے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب یہ اس کا کام ہے، چاہے تو شکر گزار بن جائے چاہے تو ناشکرا بن جائے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی، یعنی فیصلے بدلہ نہیں کرتے، وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم ڈھانے والا ہوں، نہ انصافی کرنے والا ہوں۔ اب جہنم کا ذکر ہم کئی جگہ پڑھ چکے ہیں، یہ انوکھا ذکر آپ کو یہاں ملے گا۔ یوم نقول لجہنم حل امتلاتی، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے ارے تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، تو جہنم کہیں گی اور بھی ہیں، یعنی ہے میرے پاس جگہ۔ مصر کے دو پروفیسر عربی ڈپارٹمنٹ کے، ان میں سے ایک عیسائی تھا ایک مسلمان تھا، تو عیسائی نے مسلمان پروفیسر سے پوچھا کہ بھئی تم بھی اسی بات کو مانتے ہو کہ قرآن مجید کو ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا؟ اس نے کہا اچھا تم عربی کے پروفیسر ہو، تم یہ بات مجھے عربی میں کہہ کے دکھاؤ
کہ جہنم بہت وسیع ہے. اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، جہنم وسیعتن. انہوں نے کہا اور، انہوں نے کہا جہنم کبیرتن. انہوں نے کہا اور، انہوں نے کہا اور کیا؟ انہوں نے کہا اب سنو قرآن مجید یہ بات کیسے کہتا ہے کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس روز ہم جہنم سے پوچھیں گے اری تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی اور بھی ہے میرے پاس جگہ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت قریب لائی جائے گی، غیر بعید، کچھ بھی دور نہیں ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا تھا اور حفاظت کرنے والا تھا اللہ کی حدود کی، اللہ کے احکام کی، یاد رکھنے والا تھا اللہ تعالیٰ کو. من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. وجاء بقلب منیب، اور آیا ہے وہ دل لے کر جو رجوع کرتا ہے. آکڑ خان دل نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا دل، اس سے معافی مانگنے والا دل. کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ جنت میں. ذالک یوم الخلود، یہ ہے ہمیشہ رہنے کا دن. لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو ان کے جی چاہیں گے. ولدینا مزید، اور اس کے علاوہ بھی ہم دیں گے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے. ہم اشد منہم بطشاً، جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، جو اس سے زیادہ ہولڈ رکھتے تھے. فنقبوا فی البلاد، انہوں نے شہروں کا چپا چپا ناپا ہوا تھا. یعنی آج دنیا میں امریکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم سیٹلائٹ کے ذریعے کسی بند کمرے میں لیڈ پینسل سے لکھا ہوا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسامہ ان کو نظر نہیں آیا. اب نو میٹر ہاؤ پاورفل آر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پار کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے شہروں کا چپا چپا ناپا ہوا تھا، آج کی زبان میں کہیں گے مانیٹر کیا ہوا تھا. لیکن حل من محیص، انہیں بھاگنے کی کوئی جگہ ملی. ان فی ذلک لذکریٰ، یقیناً اس میں تو بڑی نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب، صاحب دل کے لیے. تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی ہے، محفل نہیں ہے. تو وہ دل جو ہے، دل آگاہ، دماغ کے اندر یہ ساری انفارمیشن نہ ہو، یہ بات دل میں اترے گی تو پھر فرق پڑے گا. ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہو. او القی السمع، یا وہ کان دھرتا ہو. وہ شہید، پوری طرح متوجہ ہو کر، تو پھر اسے یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی. پھر وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے نہیں ڈرے گا. فرعون کی طاقت، میخوں والا، لیکن اس کو ڈوبتے ہوئے کتنی دیر لگی؟ شاید سیکنڈ بھی نہیں لگا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں. یہ ہمارے دانشور جو ہیں، جو ہمیں ہر وقت جو ہے وہ امریکہ کی طاقت سے ڈراتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس سبق کو یاد رکھیں. یہ 2 آیات یاد کر لیں اور کوشش کیا کریں کہ نماز میں ان کو پڑھا کریں، پھر وہ دل میں اترتی ہے بات. پھر اگلی صورت میں بھی 2 آیات آئیں گی، ان کو بھی یاد کریں. یہ نہ یاد ہوں تو علم تارا کیفا پڑھتے رہیں نماز کے اندر کثرت کے ساتھ. ہاتھیوں والا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے میں کتنی دیر لی. یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، چھوٹے چھوٹے پرندے اور چھوٹی چھوٹی یہ کنکریاں جو میزائل بن گئیں، اور جو سوار تھا ہاتھی پر، اس کے سر میں سے گزرتی ہوئی پورے جسم میں سے ہاتھی کے اندر سے بھی گزر گئی. تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے کوئی؟ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہماری صرف معلومات رہ جاتی ہیں ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دل کے اندر یہ باتیں نہیں اترتی. تو ان فی ذلک لذکریٰ،
یقیناً اس میں تو نصیحت ہے لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے کہ جس کا دل ہو، جس کا دل زندہ ہو، مردہ نہ ہو گیا ہو، او القى السمع وهو شہید، اور وہ پوری طرح متوجہ ہو کر کان لگا کر سنتا ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ جس کے مابین ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی۔ محترم ڈاکٹر صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب میں یہ آیت پڑھتا تھا تو مجھے حیرانی سی ہوتی تھی کہ کون بے وقوف سمجھتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا، لیکن جب میں نے بائبل پڑھی تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام فرمایا۔ یہ جو ویکینڈ کی چھٹی کا تصور ہے ویسٹ کے اندر، وہ اسی پر بیس کرتا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک کوئی چھٹی کا دن نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، بس اے نبی ان کی باتوں پر صبر کرو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کرو۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو۔ یہ جو نماز کے بعد تسبیحات ہیں گویا وہ اسی حکم کی تعمیل ہے۔ وَاسْتَمِعْ، اور سنو، یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جب ایک پکارنے والا بالکل قریب سے پکارے گا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جو آواز ہے، ہر شخص جو قبر میں ہوگا وہ ایسے سمجھے گا کہ جیسے کسی نے بالکل پاس کھڑے ہو کر وہ بگل بجایا ہے۔ وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور سنو جس دن ایک پکارنے والا، منادی کرنے والا بالکل قریب سے پکارے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سن رہے ہوں گے لوگ اس سور کی آواز کو، اس بگل کو بالکل ٹھیک ٹھیک بغیر شک و شبے کے۔ ذالک یوم الخروج، یہ ہوگا قبروں سے نکل آنے کا دن۔ انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندگی عطا کرتے ہیں اور ہم ہی موت سے دوچار کرتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہوگا۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، یہ وہ دن ہوگا جب پھٹ جائے گی زمین لوگوں کے لیے سراعا، اور وہ اس میں سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے سرعت کے ساتھ۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر برپا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن عالم ما یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے۔ یعنی کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر طائف سے واپسی پر فریاد آئی، یہ وہ تو ایک خاص کیفیت ہے جذباتی جس کی بنیاد پر وہ آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی معلوم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ بھی کرتے تو بھی معلوم تھا۔ تو نحن عالم ما یقولون، جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ ان پر قابو نہیں رکھتے، آپ ان سے جبراً کوئی چیز منوا نہیں سکتے۔ اس کو میں سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بکواس کر رہے ہیں اور آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تمہارا ایک ہی کام ہے صرف، کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی آئے یا نہ آئے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن مجید کے ذریعے نصیحت کرتے رہو ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ فذکر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر